مسجد کے امام کے ساتھ ہر مسجد کے مقتدی نکل جاتے میدان کے اندر، اور میدان کے اندر نکلنے کے بعد جہاں مسلم پرسنل لا بورڈ کا آفس ہے وہاں پہنچ جاتے، جہاں جمعیت علماء ہند کا آفس ہے وہاں پہنچ جاتے، جہاں وقف بورڈ کا آفس ہے وہاں پہنچ جاتے، اور اللہ کی قسم ہر مسجد کے امام کے جھنڈے کے تلے جانے کے بعد اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ یہ کہتے کہ وقف کی زمین ہمارے شہر کے اندر بتاؤ کتنی پڑی ہے، وہ مسلمانوں کی ملکیت ہے، وہ مسلمانوں کی جائیداد ہے، مسلمانوں کو اس سے فائدہ ہونا چاہیے۔ ہم تم سے پوچھنے آئے ہیں، ہمیں یہ بتاؤ مسلمانوں کی وقف کی زمین میرٹھ شہر کی زمین کے اندر، مظفر نگر کی زمین کے اندر، اور اسی طریقے سے سہارنپور دیوبند کی زمین کے اندر، علی گڑھ اور اسی طرح باغپت، یا اسی طریقے سے ہندوستان کے اندر یہ فضا چل جاتی، اور اپنے امام کے جھنڈے کے تلے جب تم ان کے آفسوں کے اوپر پہنچتے اور تم وہاں اپنی بات یہ رکھتے ہمیں زمین بتاؤ، ہمیں ہماری زمینیں کتنی ہیں، وہ کہیں گے کہ آپ کو زمینوں کا کرنا کیا ہے۔ آپ یہ کہتے کہ آپ ملک کے حالات نہیں سمجھ رہے ہیں، مسلمان اگر کوئی ٹیچر ہے اس کے اوپر الزام لگا کر اسے اسکول سے نکالا جا رہا ہے، اگر کوئی مسلمان بچہ ان کے اسکولوں کے اندر پڑھنے جا رہا ہے اسے بیف کے اوپر اس بچے کے ساتھ زیادتی کر کر اس کا ایڈمیشن ختم کیا جا رہا ہے، مسلم بچے جو دوسرے اسکولوں کے اندر پڑھنے جا رہے ہیں مسلمان بچوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، آپ ہم سے کہتے ہو کہ تمہیں کیوں معلوم کرنا ہے وقف کی زمینوں کا، تم کیا کرو گے؟ تو تم کہنا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کی قائد ہے، جمعیت علماء ہند مسلمانوں کی قائد ہے، وقف بورڈ مسلمانوں کی قائد ہے۔ ہم تم سے مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے شہر کے اندر ایک اسکول چاہیے، ہمیں اپنے شہر کے اندر ایک میڈیکل چاہیے، ہمیں اپنے شہر کے اندر ہمیں ایک اسکول، ہمیں ایک ہاسپٹل چاہیے۔ آپ ان سے یہ مطالبے کرتے ہمیں اپنے شہر کے اندر ایک ایسا مسافر خانہ چاہیے تاکہ بھٹکتا ہوا مسافر وہاں کر قیام کر لے۔ اور سنو، جب تم ہمارے شہر کے اندر ایک ہاسپٹل دے دو گے، ایک اسکول دے دو گے، ایک کالج دے دو گے، ایک یونیورسٹی دے دو گے، اور سنو مسلمانوں کے بچے اپنے ایمان کو بھی بچائیں گے، مسلمانوں کی بچیاں اپنی عزتوں کو بھی بچائیں گی، اپنے پردوں کو بھی بچائیں گی، لیکن اللہ کی قسم یہ مسلم قوم اتنی ناواقف ہے، اتنی نہ سمجھی ہے، اسے معلوم نہیں ہے کرنا کیا ہے۔ لیکن اللہ کی قسم اس سے بھی گئی گزری بات یہ ہے کہ ہم اپنے ان اماموں کے ساتھ مل کر کبھی بیٹھتے نہیں ہیں، کبھی ان کی جھنڈے کے نیچے آنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ ڈر یہ ہے اگر امام کا جھنڈا بلند ہو گیا اس بستی کے اندر جو چودھری ہے اس کا جھنڈا گر جائے گا، ڈر یہ ہے اگر ہم نے اس امام کا ساتھ دے دیا اللہ کی قسم اس بستی کے اندر جو زبان درازی کرنے والے شیطان ہیں ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی، وہ ہمیں ذلیل و خوار کر دیں گے، وہ ہمیں رسوا کر دیں گے۔ لیکن اللہ کی قسم میں آپ سے کہتا ہوں کہ آج بھی موقع ہے، اگر آج بھی تم نے اس وقت موقع کو نہ سمجھا اور اس وقت کو نہ جانا تو آنے والا وقت ہماری نسلوں کے لیے بڑا پرخطر ہوگا۔ آج بھی موقع ہے، یہ کام آج بھی آپ کر سکتے ہو۔ آؤ اپنی مسجد کے اماموں کو پکڑو، تمام کے تمام مقتدی حضرات اپنے امام کو قائد بنا کر اس کے جھنڈے کے نیچے آ جائے، اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات پتھر کی لکیر ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ اسی مجمع کے اندر مشورے دینے والے 50 ہو، اگر اس امام نے کسی ایک کا مشورہ نہ مانا یہ اس کا مخالف ہو جائے۔ یاد رکھنا اگر تو اس امام کا مخالف ہوا تجھے کل قیامت کے دن میدان محشر میں عرش کے نیچے بھی جگہ نہیں ملنے والی ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں اس بات کو؟ اس لیے کہ یہ جو امام ہے یہ نائب رسول ہے، یہ نائب مصلی ہے، یہ اللہ کے نبی کے بعد اور اللہ کے نبی کے کام کو لے کر چلنے والا ہے۔ اب تیری ذمہ داری یہ ہے اس کی قیادت کو قبول کر، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی قیادت کے کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کر۔